لیکن فوج بات نہیں کرے گی بات چیت کے لیے بہن کے پلے کیا ہے؟ یہ کھڑے ہو جائے تھوڑی دیر کے لیے، یہ بڑی بات ہے. کہاں کھڑے ہو؟ کہیں تو کھڑے ہو، کہیں تو کھڑے ہو، انہوں نے اپنے وزن پہ کھڑے ہو جائیں. کن کام خیالوں میں اندر ہے کہ رہائی ہو جائے گی، فلانا ہو جائے گا، ڈھماکہ ہو جائے گا. ختم کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو بچانے کے لیے ایک ہی شخص ہے، وہ خود عمران خان صاحب ہے. پہلے فیصل وابڈہ صاحب، بہت اہم چیزیں ہیں جو کہ ہو رہی ہیں، اور آج جو آپ کی پریس کانفرنس تھی اس کا مدعا یہ تھا کہ براہ راست بانی پی ٹی آئی کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ بات چیت کرنے کو تیار نہیں ہے. لیکن آپ نے دیکھا جو صبح دروازے کھلے، جو پیغام رسانی ہوئی، اس سے ایک پیغام یہ بھی گیا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ مقتدرہ کسی طریقے سے انگیج کرنے کو تیار ہے. نہیں دیکھیں عاصمہ صاحبہ، ایک اچھا اقدام ہے کہ سیاست میں بات چیت ہو، نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ میں اس سے سہمت نہیں ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی اس میں کوئی انگیجمنٹ کا کوئی پروگرام نظر آ رہا ہے. حکومت کا ضرور ہوا ہے، اور اب میرے خیال سے پی ٹی آئی کو ریلائز ہو کے دے رہا ہے، درست ہے، کہیں سے تو شروع کریں. اور میں اس کو ایک اچھا مثبت قدم کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو بچانے کے لیے ایک ہی شخص ہے، وہ خود عمران خان صاحب ہیں. وہی اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، باقی تو سب کمپرومائزڈ ہیں. اور آپ دیکھ بھی رہی ہیں کہ ہم ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ پٹواریوں کی پارٹی ہے اور یہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں دربار کے اندر، لیکن یہ تو نوکروں سے بدتر کام ہو گیا ہے پی ٹی آئی کے اندر کہ 5000 آدمی لاؤ گے تو ہم رکھیں گے، ورنہ ٹکٹ نکال کے باہر پھینک دیں گے. 25 سال اگر آپ کے ہوئے تب بھی نکال کے بھاگے گے. باپ دادا کی جاگیر تو یہ تھی نہیں کبھی بھی. خیر میں تو اس پارٹی کا حصہ نہیں ہوں. گڈ لک ٹو دا سرونٹس اینڈ سلیو جو نوکر ہاتھ باندھ کے سارے کھڑے ہوئے. اور جو 5-5 ہزار کی بات آ رہی، جو باتیں کر رہا ہے وہ خود 2-2.5 ہزار آدمی نکال کے لیا ہے. سب سے پہلے تو آپ اپنا ٹیسٹ کریں. اگر میں آپ کو کہہ رہا ہوں 5000 آدمی لیں تو پہلے تو میں 2-2.5 ہزار ہی لے ہوں. تیسری چیز ہے کہ دیکھیں لوگ اب ان کی بھی ٹیکٹک سے تھک گئے ہیں. ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ خود نکلتے نہیں ہیں. ابھی بھی آپ کے پی کے کی یا پوری پی ٹی آئی کی لیڈرشپ دیکھیں، میجورٹی ملک سے باہر جو ہے وہ کے پی کے میں بیٹھی ہوئی. نہ اسلام آباد میں کوئی موجود ہے، کون بات کرے گا؟ نہ پنجاب میں کوئی موجود ہے، لاہور میں کوئی موجود ہے، نہ کراچی یا سندھ میں کوئی جمگڑ ٹاکو علاقوں اور اس کا چل رہا ہے. دوسرا ہے کہ آپ سرکاری مشینری کے تحت نوکریاں مزدوروں کو لا کر 5-7 ہزار، 10 ہزار، 20 ہزار، 25 ہزار، 50 ہزار، لاکھ، وہ نمبر بول رہا ہوں جو پاسبل ہی نہیں ہے. کوئی بھی نہیں پچھلے 8 سال میں 7 سال میں لا سکا. تو تب بھی آپ کیا کر لیں گے؟ 25 کروڑ کی آبادی میں اگر آپ 2.5 کروڑ آدمی بھی لے ہیں تب بھی کچھ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو مروانا چاہتے ہیں، ایک جھگڑا کھڑا کرنا چاہتے ہیں. دہشت گردی کی لہر دوڑی بھی ہے، ابھی کوئٹہ میں اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے. خدا نہ خاصا اللہ نہ کرے کوئی دشمن ملک اس کا فائدہ اٹھا لے. ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارے لیے تو اپوزیشن یا وہ نہیں، ہمارے لیے تو پاکستانی ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی کے ہو یا کسی کے بھی ہو. ہمارے ڈفرینسز ہیں سیاست کے، سیاسی ڈفرینسز. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں 24 کی کال جو تھی وہ اس لیے تھی کہ 25 کو فیصلہ آنا ہے، جبکہ علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہے کہ 24 کو ان کو رہائی مل جائے گی. اس سے پہلے کل یہ تو خام خیالی ہے کہ بلی کے خواب میں چیچڑے والی بات ہے نا. یہ تو بچوں والی باتیں ہو رہی ہیں. دیکھیں ایک تو یہ پانی کا بلبلا ہے. نمبر یہ کوئی فائنل کال نہیں ہے. یہ فائنل کال پی ٹی آئی کی خان صاحب کی نومبر 2024 کی فائنل کال ہے. پھر دسمبر 2024 ہوگا، پھر جنوری ہوگا، پھر فیبری ہوگا. ایسی کالیں آتی رہیں گی. ٹھیک ہے، کیونکہ اب میچ پڑ گیا نالائق ورسز نالائق، نااہل ورسز نااہل. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ کہ وہ کال دے دیتے ہیں، یہ گھنٹے لگا دیتے ہیں. ان کی بھی شاباش ہے، یہ بھی زبردست لوگ ہیں. وہ 500 آدمی لاتے ہیں، 1000 گھنٹے کھڑے کر دیتے ہیں. تو ان کا تو مقصد پورا ہو گیا. عام خوار ہوتا ہے پاکستانی. ٹھیک ہے. اور آپ کی لڑائی کے اندر ہمارے ڈفرینسز ہیں، شعیب شاہین کے ڈفرینس، ان کے ڈفرینس جو بھی ہیں، آپ پاکستان کا نقصان نہ کریں. دیکھیں ابھی ڈیلیگیشنز آ رہی ہیں، پھر وہی تماشا ہو گیا. اور میں آپ کو اللہ بڑے بول سے بچائے، مجھے تو 24 کیا نومبر، دسمبر، جنوری میں بھی کوئی نکلتا نظر نہیں آتا. تو کن کام خیالوں میں اندر ہے کہ رہائی ہو جائے گی، فلانا ہو جائے گا، ڈھماکہ ہو جائے گا. اور 25 کو جو فرد جرم عائد ہوگی وہ آپ کو دیکھیں چارج فریم ہونے وہ تو 9 مئی کے واقعات. دیکھیں وہ چارج فریم اور بھی کچھ کیسز کے ہیں. جی ایچ کیو پہ حملہ کیس بھی ہے، تو وہ چارج تو فریم ہونے ہیں، وہ تو چلنا ہی کیس. ٹھیک ہے. تو مجھے نہیں لگ رہا کہ اس کے اندر آپ جو سوال کی جو مانگ کی ہے ایکسپیکٹیشن، وہ بھی بڑی مزاحی ہے. مینڈیٹ واپس کر دیں. پاگل ہے. چھین کے آئے، ٹھپا لگا کے آئے، جھوٹ سے آئے، بےایمانی سے آئے، کوئی آئی بھی چیز واپس دیتا ہے. ہم نے 18 واپس دی تھی. ہم سے بھی چھین کے نکال کے باہر پھینکا تو ہم نے چھوڑی، ورنہ ہم نے بھی نہیں چھوڑی. ٹھیک ہے. پھر آپ کہہ رہے ہیں مینڈیٹ واپس کریں، 26ویں ترمیم کو ریورس کر لیں. بھائی 27ویں کی تیاری ہو رہی ہے، تم 26ویں میں پڑھے ہو. اچھا 27ویں کی بھی تیاری آئے گی نا بہن. میں تو پہلے آپ کو بتاتا ہوں، دسمبر میں آئے، جنوری میں آئے، فیبری میں، جب دل چاہے لے آئیں گے. ٹھیک ہے. تیسری امپورٹنٹ چیز کیا ہوئی ہے؟ یہ سب فرسٹریشن کیوں ہوئی ہے؟ 26 امینڈمنٹ ہو گئی پاس. اس کے بعد ججز کی تقرری ہو گئی. سروسز چیف کی ساروں کی مدت ملازمت بڑھ گئی. کانگریس نے لیٹر لکھ دیا، یو کے نے لیٹر لکھ دیا، اس کا بھی کچھ نہیں ہوا. ٹھیک ہے. تو فرسٹریشن بڑھ گئی. کچھ ہو تو رہا نہیں.
تو آپ نے کہا فائنل کال دے دو. اب فائنل کال دینے میں تو پہلے بھی غریب آئے ہیں. دیکھیں ہمارے ٹائم پہ جب میں وفاقی وزیر تھا، جب مولانا صاحب آئے تھے، جھولے بھی دیے، جگہ بھی دی، صفائی بھی کروائی، باتھ رومز بھی ڈسپوزل بنا کے دیے. اس سے کیا ہوا؟ 6 8 دن 10 دن 15 دن میں چلے جاتے ہیں. اب سیاست کا کام ہے رستہ بنانا، تھکانا اور بغیر جھگڑے کے واپس کر دینا. تو اس کا مطلب ہے کہ اس دفعہ حکومت آنے دے سکتی ہے یا ریاست جو ہے؟ دیکھیں میں آپ کو فارمیشن بتا دیتا ہوں. میں سرپرائز نہیں ہوں اگر یہ پوسٹ پون ہو گئی، یعنی پوسٹ پون ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ کہ اگر یہ آئیں گے تو وہ تو غیر قانونی جگہ ہے جدھر یہ اب تو اس میں لا آ گیا ہے، تو عدالتیں ان کو دوسری جگہ دے دے گی. وہ ان کا رائٹ بھی ہے، پرامن احتجاج کریں. گورنمنٹ کا کام ہونا چاہیے کہ ان کو جگہ دے دیں، جو بھی اسپیسیفک جگہ ہے اور جو فیسلٹی دینی دے پرامن احتجاج ہے تو وہ بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. نیچرلی عدالت جہاں میں اسلحہ رکھ نہیں سکتا لیگل، تو عدالتیں کام کر رہی ہیں، وہ کام کریں گی. وہ کہے گی ادھر نہیں بیٹھ سکتے ادھر جا کے بیٹھو، یہ ادھر چلے جائے گی. تو اس پوری ایکسرسائز کا کوئی فائدہ نہیں. اس ایکسرسائز کا فائدہ کیا ہے؟ اسٹاک ایکسچینج لاکھ کے قریب پہنچ رہی ہے، اس سے عام آدمی کو فائدہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. انٹرسٹ ریٹ نیچے گر گیا، ڈالر کا ٹیل ہو گیا، ایکسپورٹس پہ آئی ٹی ترسیلات میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. جی اچھا، اس کا سارا کریڈٹ جو ہے وہ SIFC کو ہے. اچھا، گورنمنٹ کو نہیں ہے؟ میں تو کلیئر ہوں نا. دیکھیں میں تو لگی چپی بات نہیں کر سکتا. ان کے پلے کیا ہے؟ یہ کھڑے ہو جائے تھوڑی دیر کے لیے، یہ بڑی بات ہے. کہاں کھڑے ہو؟ کہیں تو کھڑے ہو، کہیں تو کھڑے ہو، نہیں اپنے وزن پہ کھڑے ہو جائیں. پنجاب لگا ہے فیڈرل گورنمنٹ کے پیچھے. دیکھیں اب آپ کے واپس پروٹیسٹ پہ آ جائیں. PTI کے MP سارے خلاف بیٹھے ہوئے پنجاب میں. PTI کے ان کے MPs بھی 18-20 چٹکی بجانے کی دیر ہے، وہ ناراض بیٹھے ہوئے. ٹھیک ہے. تو وہاں سے کچھ نہیں آ رہا. اسلام آباد میں کوئی ایسا نہیں ہے. کراچی سندھ سے کچھ نہیں آ رہا. تو کیا بچا کیا؟ KP کے. ٹھیک ہے. بلوچستان سے کوئی ایکٹیویٹی ہے نہیں، تو KP کے لے ہیں 7,000 70,000 7 لاکھ لے ہیں بھائی. اور ان کو آپ دکھا دیں یہاں پہ. اچھا اب آپ نے الزام لگانا ہے، وہ شاید چیز سب بسم اللہ لگا پوش بھی آ گئے. یہ ڈالا ہے، ڈالا آ گیا. جو آئے گا جس طریقے کا الزام لگانا ہے، جی لبیک، چلے جی آگے بڑھیں، ریڈی ہیں. اب وہ نہیں ہوگا کہ نہیں لیکن فوج بات نہیں کرے گی. بات چیت کے لیے بہن اسٹیپ بیک ہونا پڑتا ہے. ایک قدم پیچھے ہٹتے ہیں. آپ کو عزت کے بدلے عزت ملتی ہے. خان صاحب کہہ رہے ہیں میں نے ان سے بات کرنی ہے بس. ٹھیک ہے. وہ تو لوگ برے تھے، وہ تو ملک دشمن تھے، یہ چیف خلق تھا، خراب آدمی تھا، تو پھر اب کیوں سے بات کریں؟ یہی جگہ کھڑے ہو نا. کبھی برا ہے، کبھی اچھا ہے، کبھی برا ہے، کبھی اچھا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں بہن بڑی کلیئرٹی سے ان کے اندر بھی اتنی ساری ڈویژن ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. دیکھیں PTI کی پرانی کا تو مزاج ہی نہیں ہے کہ وہ خان کے علاوہ کسی کو برداشت کرے. ٹھیک ہے. اگر ہماری پارٹی کے اندر بھی ہوتا تو طوفان کھڑا کر دیتا. ٹھیک ہے. لیکن سب نوکری پہ آ گئے، سب کو ریوارڈ ہے. شام میں قریشی کا پریس کانفرنس دیکھ لی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کو پوچھنے نہیں آ رہا. ٹھیک ہے. عمر چیمہ بیٹھا ہوا تو کوئی دیکھنے ہے، اعجاز چودھری کہاں ان کے کوئی. سب لگے ایک ٹولہ ہے جو اقتدار کے مزے لے رہا ہے، پیسے بنا رہا ہے، خاندان پیسے بنا رہے ہیں. اور عمران خان صاحب کو جتنی جیل اور سزائیں ہوں گی ان کو بھرپور فائدہ ہوگا. خان صاحب کو یہ سب باتیں پتہ ہے نا. خان صاحب کو ہر چیز پتہ ہوتی ہے. وہ فیصلے کرتے ہیں اور سارے فیصلے انہیں کے ذریعے. آج بھی دیکھیں نا بیرسٹر گور گئے ہیں، انہوں نے ان سے بات کی ہے، ان کو کہا حکومت سے بات چیت کر لیں. بعد میں علیمہ خان صاحب آئی، انہوں نے کہا کہ نہیں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے، اس کے علاوہ بات نہیں ہونی.